انہوں نے اپنے نام پر ذاتی نام پر کیسر فروغ کے نام پر بنا رکھی ہے۔ پرائیویٹ فرم نہیں چلا سکتے جو غیر قانونی اور انتہائی سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ کئی اخبارات نے بھی میرا ساتھ دیا اور انہوں نے بھی اس کے خلاف خبریں شائع کی ہیں۔ سٹی بلڈرز آرکیٹیکٹ اینڈ کنٹریکٹر کہ یہ پی ای سی سے رجسٹرڈ بھی نہیں انہوں نے کروائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض چودھری، آپ کا ہوسٹ۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت مشکور ہوں کہ پہلے کی طرح آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میرا ویلاگ دیکھا۔ آج آپ کو محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے سابقہ ایس ڈی او کیسر فروغ کے حوالے سے ایک اہم اور چھپی ہوئی فائل سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کیسر فروغ کی ہے جی دیدہ دلیری، قومی خزانے سے کی انہوں نے وسیع پیمانے پر ہیرا پھیری۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر عوام ہوئی ذلیل و خوار، جبکہ خود موصوف کرتے رہے ایڈوانس ادائیگیوں کی بھرمار۔ اربوں روپے کے ترقیاتی کام ہوئے چھو منتر، بااثر اتنا ہے کہ ادارے اور محکمے بھی ان کے آگے ہو گئے سرنڈر۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ایسا معاملہ کیوں ہے۔ ہم نے کئی بار محکمہ سیکٹری صاحب کو، سیکٹری بلدیات اور ڈی جی صاحب کو بھی متعلقہ تحریری شکایات ثبوتوں کے ساتھ لف دی، لیکن ان کے آگے کیوں سرنڈر ہیں اور کیوں انہیں یہ اپنی انکوائری ان کی نہیں لگا سکے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے احتسابی اداروں پر بھی اور ان کے اوپر بھی۔ لہٰذا ہم نے بھی ہار نہ مانی۔ موصوف کیسر فروغ کی اپنی ذاتی کنسٹرکشن فرم بھی ہے جو موصوف نے 22 دسمبر 2010 سے باضابطہ بنا رکھی ہے۔ یہ ایک سرکاری ملازم ہونے کے ناطے سرکاری ملازم کے طور پر یہ اپنی سرکاری پرائیویٹ فرم نہیں چلا سکتے جو غیر قانونی اور انتہائی سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بھی ہم نے نشاندہی کی ہے۔ فرم کا نام ہے جی سٹی بلڈرز آرکیٹیکٹ اینڈ کنٹریکٹر، یہ ان کی فرم کا نام ہے، اور یہ 22 دسمبر جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2010 سے باضابطہ چلا رہے ہیں، اور ایف بی آر میں ان کا ریفرنس نمبر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں بطور ثبوت۔ ریفرنس نمبر ہے جی 3657801-7۔ یہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے اور یہ فرم بھی رجسٹرڈ ہے جو انہوں نے اپنے نام پر ذاتی نام پر کیسر فروغ کے نام پر بنا رکھی ہے، اور کروڑوں روپے کے ٹھیکے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ایماندار اور قابل کمپنی ہیں، فرمیں ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا زیادتی کرتے رہے ہیں، اور کئی ایسے کام جو ہے انہوں نے کافی سارے لیے ہیں اور ان کی میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ فرم اس سے بھی سنگین ہے، یہ جرم ہے کہ یہ پی ای سی سے رجسٹرڈ بھی نہیں انہوں نے کروائی۔ پی ای سی سے رجسٹر سے مراد ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل، وہاں سے اگر یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو یہ 20 لاکھ سے نیچے کے ٹھیکے لے سکتے ہیں، جبکہ موصوف کو اب چیک کرنا چاہیے، موصوف کے ریکارڈ سے طلب کر کے چیک کرنا چاہیے متعلقہ حکام کو، متعلقہ افسران بالا کو، کہ اس فرم جو میں نومینیٹ کر رہا ہوں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کے تمام تر ریکارڈ چیک کیے جائیں کہ محکمے میں جتنے بھی لاہور ڈویژن کے ٹھیکے ہوئے ہیں یا لاہور ڈویژن کے باہر بھی اگر اس نے کام کیا اس فرم نے تو اس کو چیک کیا جائے، اور کتنی اماؤنٹ کے ٹھیکے لیے ہیں۔ اگر اس 20 لاکھ سے اوپر کے کوئی بھی انہوں نے ٹھیکہ وصول کیا ہو تو اس کے اوپر چیک کر کے چیک کیا جائے کہ یہ پی سی سے تو نہ رجسٹرڈ ہے، پھر یہ ٹھیکے غیر قانونی طور پر کس طرح لے لیے انہوں نے۔ اور اس کے اوپر پھر انہونی بات یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے اثاثے چوری چھپے بنائے ہیں، جو کہ محکمہ یا کوئی احتسابی ادارے کی آنکھوں سے آج تک اوجھل کیوں ہے۔ یہاں تو پھر انہوں نے اپنے کرندے بٹھا رکھے ہیں کہ اپنے خلاف جو شکایات آتی ہیں، اپنے خلاف جو رپورٹس آتی ہیں ان کے، وہ اپنے کرندوں کے ذریعے یہ غائب کروا دیتے ہیں، ڈسپیئر کروا دیتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر محکمے یا ادارے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ کروڑوں روپے کے اثاثے آپ کے کہاں سے آئے ہیں۔ اور اثاثے آپ کے ساتھ میں اگر شیئر کروں تو موصوف نے 199E1 جوہر ٹاؤن لاہور میں ایک لگژری گھر کروڑ روپے مالیت کا، اور اس کے علاوہ دوسرا بھی جوہر ٹاؤن میں 53A1 جوہر ٹاؤن لاہور میں کروڑوں مالیت کے یہ 2 گھر ہیں ان کے۔ اور اس کے علاوہ ایک موصوف نے 16 جنوری 2016 کو سٹی رائمنڈ تحصیل میں رجسٹری نمبر 21
اور موزہ ہے وہ اچھرا ہے۔ یہ بھی ایک پراپرٹی بیش قیمتی پراپرٹی موصوف نے خریدی ہے، مصدقہ ریکارڈز مصدقہ دستاویزات کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ 21 رجسٹری نمبر ہے جی، اور یہ حاجی عبد المجید ملک مہردین نامی شخص سے کیسر فروخت نے خود اپنے نام پر پراپرٹی رجسٹرڈ کروائی ہے، خریدی ہے، اور اس کے بعد یہ رجسٹری نمبر 21 میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، مصدقہ دستاویزات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک پراپرٹی موصوف کی ہے۔ اس کے علاوہ بیش قیمتی گاڑیاں، چمچماتی اور بینک بیلنس اور کافی ساری بے نامی جائیداد بھی بنا رکھی ہیں، جس کی انویسٹیگیشن ہماری طرف سے جاری ہے، جو ہمارا ایک خاصہ ہے۔ اس کے اوپر جناب نے کیوں ایسے قوم کا پیسہ لوٹ کر اپنی پراپرٹی بنائی، یا منی ٹریل دے دیں کہ یہ کہاں سے بنائی، یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ چونکہ ایک ایس ڈی او تھے، اور ایس ڈی او بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں، جب یہ ریٹائر نہیں تھے محکمے کو، تب سے ہم نے اس کی شکایات کی ہوئی تھی، تحریری شکایات کی ہوئی تھی، ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں، ثبوت لف کر کے جمع کرائے ہیں، نیب میں جمع کروائے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی کم از کم بھی 2-3 ماہ تک محکمے یا کسی ادارے نے یا کسی نیب نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہ لیا، ثبوت ہونے کے باوجود ایکشن کیوں نہ لیا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بااثر اتنا ہے کہ ان کے آگے محکمے اور ادارے کیوں ہو گئے سرنڈر۔ تو اس کے بعد ہم نے بھی ہار نہ مانی، اور ہم نے ڈی جی اینٹی کرپشن صاحب کو باضابطہ میں خود ملا، اور خود مل کر ان کے آگے ثبوت رکھے، اور ان کے آگے یہ سارے معاملات مصدقہ رپورٹ، مصدقہ دستاویزات پیش کی اور پڑھائی ان کو، اور اس کے اوپر پھر سنجیدگی سے لیتے ہوئے ڈی جی اینٹی کرپشن صاحب نے میری اس رپورٹ پر 100 موٹو ایکشن لے لیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، 100 موٹو ایکشن ڈی جی صاحب نے لے لیا ہے، اور اس کے اوپر انکوائری باضابطہ طور پر ریگولر انکوائری کروانے کا بھی حکم جاری کیا، اور مار کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر میں اپنے انڈر انکوائری لگوائی ہے، لاہور ہیڈ کوارٹر میں لگوائی ہے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے پاس اس کو منتقل کر دیا ہے، اور یہ اب ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انشاءاللہ ہماری انکوائری سنیں گے اور ہماری اس اپیل کو سنیں گے جو ثبوت لف کر کے دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کئی اخبارات میں بھی اس کی خبریں شائع ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور جو میری رپورٹ کو انہوں نے سراہتے ہوئے اور مانتے ہوئے اور ثبوتوں کو لف دیکھ کر کئی اخبارات نے بھی میرا ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی اس کے خلاف خبریں شائع کی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم رپورٹ تھی، اور اس کے بعد میں آپ سے ترقیاتی کاموں کی بات اگلے ویلاگ میں کروں گا انشاءاللہ، وقفے سے ہر معاملات میں، اور وہ ترقیاتی کام جو آپ کی دہلیز پر پہنچنے چاہیے تھے، آپ کی دہلیز پر نہیں پہنچ سکے، اور ان کی غفلت یا ان کی دانستہ چوری جو ہے وہ سامنے لے کر آؤں گا۔ آپ کے علاقوں میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں کام کیے ہیں، کتنی اماؤنٹ کے ہیں، کس فرم کو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کی دہلیز پر پہنچوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔